السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علل الحدیث لابن ابی حاتم، حدیث نمبر 5۔ امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عن حدیث رواہ ابراہیم بن عبد الملک عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد۔ یہ سوال تھا۔ اس کے جواب میں امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے کہا ھذا خطأ، یہ غلطی ہے۔ انما ہوا، بے شک درست بات یہ ہے، قتادہ عن صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ نے امام ابن ابی حاتم کی بیان کردہ سند کو خطا قرار دیا، غلط قرار دیا، اور درستگی کی وضاحت فرمائی کہ یہ حدیث جو درست ہے اس کی سند یہ ہے، قتادہ عن صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو درست سند ہے یہ سنن و ابی داود حدیث نمبر 92 ہے۔ امام اکیلی نے اپنی کتاب ضعفاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149 میں کہا بِإِسْنَادٍ صحیح وَهُوَ صحیح، یعنی ابو داود والی حدیث کو امام اکیلی صحیح فرما رہے ہیں۔ اسی طرح امام دارقطنی رحمہ اللہ نے علل دارقطنی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 132 میں اسی روایت کو، جس کو امام ابو زرعہ رازی درست قرار دے رہے ہیں، ابو داود والی 92 نمبر حدیث کو کہا ہے وَصَحُّحَ قول من قال عن قتادہ عن صفیہ بنت شیبہ عن عائشہ، یعنی جس کو ابو زرعہ رحمہ اللہ نے درست کہا ہے اسی کو صحیح قرار دے رہے ہیں امام دارقطنی امام العلل رحمہ اللہ۔ جس روایت کو خطا قرار دیا، اس سند کا پہلا راوی ابراہیم بن عبد الملک ہے، وہ قتادہ سے، وہ انس سے، یعنی یہ ہے علم علل۔ اگر اس سند کو دیکھا جائے تو یہ حدیث تو سیدنا انس کی بنتی ہے، حالانکہ یہ صحیح بات ہے کہ یہ امی عائشہ سے مروی ہے۔ تو غلطی کرنے والا کون ہے؟ پہلا راوی ابراہیم بن عبد الملک۔ ابراہیم بن عبد الملک ابو اسماعیل القناد ان کا مکمل نام ہے۔ امام اکیلی رحمہ اللہ نے ضعفاء میں لکھا ہے ابراہیم بن عبد الملک ابو اسماعیل القناد ان قتادہ یاہم فی الحدیث، قتادہ سے بیان کرتے ہیں، حدیث میں غلطی کر جاتے ہیں۔ الضعفاء الاکیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207۔ اللہ اکبر۔ امام اکیلی رحمہ اللہ کی کنیت تھی ابو جعفر۔ اسی اپنی کتاب الضعفاء الاکیلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 میں لکھتے ہیں قال ابو جعفر و حدیث ہشام و ابان اولا ورواہ ابراہیم بن عبد الملک القناد عن قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاۃ مویتہ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تلقانی عبدی شبرا تلقیتہ ذراعا۔ امام ابو حاتم رازی، امام ابو جعفر اکیلی رحمہ اللہ، یہ دونوں روایتیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظَيْنِ مِنْ حدیث قتادہ، یہ دونوں ہی غیر محفوظ ہیں۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے کہا ابراہیم بن عبد الملک کان ضعیفا عندنا، یہ راوی ضعیف ہے ہمارے ہاں۔ سوالات ابن ابی شیبہ
ली अली बिन अल-मदीनी, रकम 10। इमाम दारकुतनी रहमहुल्लाह ने कहा, वाही माफ़ी ही वलैसा हाज़िल हदीस मिन हदीस अनस, रावी को वहम हुआ है ये हदीस अनस की नहीं है। सुबहान अल्लाह। इल्ल दारकुतनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 131। तो इब्राहीम बिन अब्दुल मलिक रावी के हवाला से राजे बात वही है जो हाफिज़ बिन हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने कही है। क्या? सदूकुन फ़ी हिफ़्ज़िही शै, ये रावी सदूक दर्जे का है, लेकिन इसके हिफ्ज़ में कुछ गड़बड़ थी, गलतियां कर जाता था। तो ये भी इब्राहीम बिन अब्दुल मलिक की गलतियों में से एक गलती है। अल्लाह अकबर। इसी यानी ये है फ़न इल्ल, किस तरह अइम्मा मुहद्दिसीन एक सनद को दुरुस्त करार दे रहे हैं, दूसरी को गलत करार दे रहे हैं। और ये इल्ल का इल्म, सनद का इल्म, गलतियों को तलाश करने के इल्म ऐसा है कि अइम्मा इल्ल रहमहुल्लाह, आपने देखा सुना आपने, सारे अइम्मा ही जो गलत सनद है उसको गलत करार दे रहे हैं, जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त करार दे रहे हैं। सुबहान अल्लाह। अभी हम हदीस नंबर 6 पर बात करते हैं।